الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ ہمارا فضائل شریف پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے اور 5ویں جلد کے ابواب مکمل ہو گئے تھے. اب انشاءاللہ تعالی ہم نے 6ویں جلد باب القبلہ پڑھنا ہے. پچھلے کے متعلق کچھ سوال وغیرہ ہو تو فرما لیجیے. مشق کے حوالے سے کچھ سوال ہو یا اس کے علاوہ جو بھی ہو. سائن والی جو جدول ہے اس میں 60 تک ہی دیا ویسے. دوبارہ سوال لیجیے. سائن والی جو جدول ہے اس میں صرف 60 تک کا ہی دیا ہوا ہے. مطلب معلوم کر رہے ہیں یا کچھ اس کے مطلب اس کی بنیاد پہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 60 تک ہی دیا ہوا ہے تو مزید آگے کا کیسے لیں گے؟ 60 تک نہیں ہوگا، 90 تک ہوگا نا. نوے تک چلتی ہے کتابیں. باقی پھر 90 سے اوپر کس طرح سے معلوم کریں گے تو اس کا طریقہ کار وہی ہوگا. تنقید ہے کوس والا جو ہم نے توضیح توقیف میں پڑھا تھا اور کچھ ملنا میں بھی پڑھا تھا کہ بغیر دور خود منقع ہے اور اس دور کو منقع کرنا پڑے گا. اسی طرح روبے دور وغیرہ جی ٹھیک ہے. مزید کچھ سوال ہے؟ اچھا ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ جب بھی آپ نے مشق کرنی ہے، چاہے حضور والدین علیہ الرحمہ کی مشق ہو یا پھر آپ جدید مشق ہو، تو آپ کو متعین کر لینا ہے کہ آپ کون سی حل کر رہے ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ دونوں کے دونوں مکس ہو جائیں. مثال کے طور پر اگر اب آپ فصل طول لے رہے ہیں تو اب فصل طول لینے کے اندر یا تو آپ کریں گے طول بلد مائنس طول کعبہ. تو اب یہ ہے جدید طریقہ. اب اس کے اندر ہمیشہ پھر آپ یہی کریں گے، مائنس ہی رکھیں گے، کبھی بھی پلس نہیں لگائیں گے. اور اگر اجزے بلد اور میل کے ساتھ مائنس آ جاتا تو آپ مائنس اس میں لازمی لگائیں گے کیونکہ جدید طریقہ ہے. اور اگر آپ چل رہے ہیں حضور دین کے طریقے پر تو پھر مکمل اسی پر چلے کیونکہ ان کے نزدیک عرض بلد جنوبی اور میل جنوبی کو مائنس کے ساتھ شو نہیں کیا جاتا تھا. اسی طرح طول بلد غربی کو مائنس کے ساتھ شو نہیں کیا جاتا تھا. اب فصل طول لیتے ہوئے آپ طولوں کے ساتھ مائنس نہیں لگائیں گے بلکہ وہاں پر خود ہی فرق آ جائے گا کیونکہ جب مجموعہ لے لیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا. ایک چیز میں آپ کو پہلے سینڈ کر دوں، اس کے بعد سینسائز کرتا ہوں اس بات کو. اس سے جواب میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں. بس میں آپ کو موبائل دے دیے ایک منٹ. جی دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیسے نہیں آتا. اسکرین شیئر کر دیں.
ہمارے ذہن میں تو خود ہی ایک سوال پیدا ہونا چاہیے کہ جب ہم ہیں کہ ارض مائنس میل کر رہے ہیں، مثال کے طور پر بودھ فوقانی کی مثال لے جائے جو آخری ہم نے معاملات پڑھے، اور بزرگان دین ہے کہ جب ارض میں جہت یکساں نہیں ہے تو مجموعہ لے رہے ہیں، تو یہ تو الٹ ہو گیا نا. ہم مائنس کر رہے ہیں، ہمارے بزرگان دین پلس کر رہے ہیں، ہم نے تو سیکھی بھی انہیں سے ہی ہے، اور دونوں کا جواب بھی ایک ہی آ رہا ہے. یہ تو نا چلو جواب الگ الگ ہو تو چلو پھر بھی صحیح ہے کہ کسی اس کے اپنے دے گی ان کے اپنے دے گی، جواب بھی ایک ہی آ رہا ہے. تو اب کیا ہے؟ تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں باتیں ایک. وہ کیسے ہے؟ ایک قاعدہ کیا ہے؟ بودھ فوقانی کی بات ہو رہی ہے، بودھ تحتانی کی بات نہیں ہو رہی نا. بودھ فوقانی کا قاعدہ کیا ہے کہ ارض و میل جہتاً یکساں ہو تو تفاوت لے ورنہ مجموعہ لے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 25 درجہ عرض بلد ہے، 25 درجے 23 دقیقے عرض بلد ہے. چلے 25 درجے 22 دقیقے ہو گئے، خیر ہم نے تو مثال سمجھ لی. تو اب میل شمس سے 23 درجے 26 دقیقے میل آدم لے لیتے، میل آدم شمالی لے لیتے نا. اب کیا ہوگا؟ مائنس لینا ہے. جواب کیا آ جائے گا؟ 1 درجہ 56 دقیقے. ہمارے نزدیک بھی یہی ہوگا، بزرگان دین علیہ رحمہ کے نزدیک بھی ہوگا، کیونکہ ہم بھی تفاوت لے رہے ہیں وہ بھی تفاوت لے رہے ہیں. اس مثال میں تو کوئی فرق نہیں آتا. اب ہم ایک فرض کر لیتے ہیں کہ میل اعظم جنوبی ہے. تو اب جب ہم جدید طریقے سے نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا پہلے تو بزرگان دین نکال رہے، تو بزرگان دین کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ وہ ان کو جمع کر دیں گے، اور جمع کرنے کے اندر جب یہ میل مائنس ہے تو اس کے ساتھ وہ مائنس نہیں لگائیں گے، کیونکہ ان کے دور میں مائنس ایجاد ہی نہیں ہوا تھا اس طرح سے کہ ان کو شو کرنے کے لیے مائنس لگایا جائے. بہت ہو رہا ہے کیلکولیٹر. تو ان کے نزدیک جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، کیا جواب آ گیا؟ 48 درجے 48 دقیقے. یہ تو ہو گئے بزرگ. اب ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے نزدیک کیا ہوگا؟ ہمارا تو فارمولا کیا ہے کہ ارض مائنس میل، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. کوئی مجموعہ کوئی تفاوت اس کی کوئی بات نہیں ہے. تو اب ہمارے فارمولے میں مجموعے کا کوئی اقدار ہی نہیں ہے، یہ جدید ہے. نہیں جی ہمارا فارمولا یہ ہے کہ ہمیشہ ارض مائنس مین ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گی. ٹھیک ہے جی. اب جواب ایک جیسا کیسے آ جاتا ہے؟ دیکھیے ایک مائنس تو کس کا ہوا؟ فارمولے کا ہوا. ایک مائنس آ جائے گا کیونکہ میل آدم جنوبی ہے. اب آپ کو یہ میتھس کی بات معلوم ہے کہ جب مائنس مائنس آ جائے تو پلس ہو جاتا ہے. ہم اس کو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم مائنس لگا دیں گے. ہم نے مائنس لگا دیا، ابھی خود ہی جواب نکالے گا. دیکھیے 48 درجہ 48 دقیقے جواب آ گیا. یہی وہ بات تھی کہ ہمارے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم ڈبل مائنس لگا کے اس کو پلس ہی بنا لیتے گویا کے، اور ان
کے دور میں مائنس ہوتے ہی اس طرح سے تو وہ مجموعہ لیتے تھے، نتیجہ ایک ہی نکلنا. سمجھ گئے اب یہ بات؟ جی تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کافی غلط سے ہو جاتی ہے مسٹیک کہ وہ دونوں مکس کر دیتے ہیں نا. بھائی کوئی بھی ایک طریقے استعمال کرے. اب مثال کے طور پر آپ لوگارثم لے رہے ہیں جو جداول سے لے رہے ہیں، تو اب ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو کیلکولیٹر سے بھی لے لیں پھر جدول سے بھی لے کر اس کو بھی پلس کر دیں تو جواب غلط ہو جائے گا. تو یہ جو بھی کر رہے ہیں تو اس کو متعین کر کے پھر ہمیں اسی کے طریقے کو اپنائیں. اور ہو سکے تو اب آپ کے پاس دو طریقے آ رہے ہیں نا تو آپ اس کے اندر چیک کریں کہ بھائی پھر نتیجہ ہمارے جیسے کہ نکلنا، جیسے میں نے آپ کو یہاں پر کر کے دکھایا. اب کس طرح سے ساری چیزیں ہو رہی ہے. اب مثال کے طور پر ارض بلد بھی مائنس میں ہو اور میرے سب مائنس میں ہو تو ہم کیا لگائیں گے؟ تو ہم کیا لیں گے؟ تفاوت لیں گے، مجموعہ لیں گے. کس کے طریقے پر؟ پرانے طریقے سے مجموعہ بزرگان لیں گے. کیا لیں گے؟ نہیں مجموعہ. تفاوت. ارض بلد بھی مائنس میں ہے، میں نے ہاں تفاوت لیں گے. تو اب دیکھیے اب یہ تو ہو گیا جدید پرانے طریقے سے کہ ہم نے تفاوت لے لیں گے، وہی 1/56 کا جواب آ جائے گا. لیکن اگر بات آتی ہے ارض مائنس میل والے جدید فارمولے کی تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ آپ ارض بلد کے ساتھ بھی مائنس لگا دیں گے. تو اب آپ اس کو میتھمیٹیکلی دیکھیں کہ دو مائنس مل کر کیا بن جائیں گے؟ پلس بن جائیں گے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ دو مائنس ختم ہو گیا، پلس لگ جائے گا اور ایک مائنس وہی رہے گا. یہ والا مائنس ہٹ جائے گا، یہ والا مائنس ہٹ جائے گا اور یہ ایک مائنس رہ جائے گا بس. دیکھیے جواب کیا آتا ہے. حالانکہ 3 مائنس سے جواب آئے گا 1/56 کے. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے یہ کچھ بھی کرنا دونوں چیزوں میں نتیجہ ایک ہی نکلے گا. لیکن اگر دونوں کو مکس کر دیں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ جواب غلطی پر چلے جائے گا. باب القبلہ، قبلہ کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 میں فرمایا علماء دین و مفتیان شرع متین اندری مسئلہ. کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں؟ نقشہ نظری. اب ایک مسئلہ یہ ہے یہی اس میں بھی یہی ہوگا اور اگلے آنے میں بھی یہی ہوگا. سائل نے نقشہ پیش کیا ہے، اعلیٰ علیہ رحمان نے اسی نقشے کے مطابق جواب دیے لیکن فتح اور رضوی میں وہ نقشے شامل نہیں. اب کیا ہوا؟ وہ گم ہو گئے یا وہ سائل کو دے دیے گئے تھے، اس کی کاپی اپنے دارالفتا میں نہیں رکھی گئی تھی، یا پھر بعد والوں سے مس ہوئی یا موجود تھی فتح رضوی میں شامل نہیں ہوئی. اللہ تعالی عالم. ہم اس کی وجہ سے کافی سارے فوائد رہ گئے. اگر وہ موجود ہوتے تو ہم مسئلے کو مزید اچھے انداز میں اور ساری باتیں پڑھنے میں کامیاب ہوتے. کچھ باتیں وہ ہوئی جو نقشے پر موقوف تھی ان کو ہم پڑھ نہیں سکیں گے. لیکن قاعدہ ہے کہ جب سب کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا تو سب کچھ چھوڑا بھی نہیں جائے گا. جتنا حاصل ہو سکتا ہے اتنا انشاءاللہ تعالی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. نقشہ نظری بالا درجہ حضرت مخدوم سید نظام الدین صاحب اعلیٰ لیا خیر آبادی اور حضرت چھوٹے مخدوم صاحب قدسہ سرہ کا ہے. اس احاطے میں ایک مسجد شہدری تعمیر شدہ 1056 ہجری ہے جس کے اندر 2 صف کی گنجائش تھی. ان صفوف کا جہت قبلہ موافق رخ مسجد قریب ثلث شمالی بین المغربین تھا. بین المغربین بین المشرقین یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. اس پر ویسے ہماری توضیح افلاق کے تحت بھی گفتگو ہوئی ہے، میں ایک دفعہ پھر سے عرض کر دیتا ہوں. 2 مغرب قرآن پاک کے اندر آپ کو 3 طرح کی آیتیں ملیں گی. اسی طرح سے جو دیگر کتب بھی ہیں تو اس کے اندر آپ کو 3 طرح کی عبارتیں ملیں گی.
بعض جگہ پہ آپ کو ملے گا رب المشرق والمغربی، جیسے آیت ہے کہ رب المشرق والمغربی لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. اب یہاں پر کیا ہے، ایک ہی مشرق ایک ہی مغرب فرمایا. اسی طرح سے سورہ رحمان کے اندر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، اور ایک ہے آپ کو ملے گا کہ رب المشارق والمغارب لا الہ الا ہو، رب المشارق والمغارب. اس طرح سے آپ کو آیت ملے گی. تو اب کیا ہے کہ قرآن بھائی مشرق یا تو ایک ہی چیز ہوگی، یا تو ایک ہے یا دو ہے یا پھر جمع ہے. قرآن پاک کے اندر تینوں ہی چیز استعمال کی جا رہی ہے، تو ان تینوں کے اپنے اپنے اطلاقات ہیں. جب واحد بولا جا رہا فرمایا جا رہا ہے تو اس سے مراد پھر عین مشرق عین مغرب ہے. حالانکہ اور عین مشرق عین مغرب ایک ہی ہے، یہ کوئی کثرت ہے ہی نہیں. اور جب مشرقین اور مغربین بولا جا رہا ہے جیسے کہ یہاں پر ہے، تو مشرقین مشرق پھر مشرق الشتا و مشرق الصیف، یعنی سردی کا مشرق اور گرمی کا مغرب. اسی طرح سے مغرب الصیفی و مغرب الشتائی، کہ سردی کا مغرب اور گرمی کا مغرب. یعنی کہ آپ اس کو سمجھ ہی ہوں گے کہ ایک انقلاب صیفی پر اور ایک انقلاب شتوی پر جو مغرب اور جو مشرق ہوں گے ان دونوں پر اطلاق ہوتا ہے. اور جو مشارق و مغارب ہے کہ جو جمع کے ساتھ سیگے استعمال ہوئے ہیں، تو ان میں سے پھر ہر روز کا الگ الگ مشرق اور الگ الگ مغرب مراد ہوتا ہے. تو اب یہاں پر جو یہ قبلے کے اندر نا بین المغربین کافی سوال ہوتا ہے. غالباً مدنی ذاکر بھی ہمیں سننے نے ایک دفعہ فرمایا تھا کسی ہمارے گروپ میں کسی نے اس کی شاید اسکرین شاٹ یا کوئی ویڈیو وغیرہ بنا کر بھیجی تھی، یا یہ والے گروپ میں تھا یا کسی گروپ میں تھا. تو یہاں سے کیا مراد ہوتا ہے کہ جو سردی کا مشرق ہے اور جو گرمی کا مغرب ہے، بین المشرقین بین المغربین، اب کیا ان کے درمیان، تو ان کا درمیان کیا بن جائے گا، عین مغرب بن جائے گا. سمجھ رہے کیوں؟ کیونکہ سورج شمالی دنیا کے اندر جائے گا 23 درجے 26 دقیقے سب سے انتہا، اور یہی 23 درجے 26 دقیقے جنوب کی طرف چلے جائے گا. تو جو ان کا درمیانی ہوگا وہ قبلہ بنے گا. اور میں ایک اور چیز آپ کو عرض کرنے کی بات چلی تو یاد آئی کہ یہ ہمارا کانسیپٹ بھی بن جاتا ہے بعض اوقات اس طرح کی باتیں پڑھ کے کہ زیادہ سے زیادہ جو شمال کی طرف اور زیادہ سے زیادہ جنوب کی طرف جو طلوع اور غروب ہوں گے وہ اس کی مقدار 23 درجے 26 دقیقے ہے. یہی بنتا ہے نا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف خط استوا والوں کے لیے ہے کہ ان کی انتہا 23 درجے 26 دقیقے بنتی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ فتح رضی شریف کے اندر ہی سیاحت المشرق و سیاحت المغرب اس پر گفتگو آئے گی. تو یہ کہلاتی ہے یعنی کہ جو جس جگہ سے طلوع ہونا ہے اور جس جگہ پہ غروب ہونا ہے، تو اعلیٰ علیہ رحمٰن نے اس کو اصطلاح میں سیاحت المشرق اور غروب کو سیاحت المغرب کا نام دیا. تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بڑھتے بڑھتے شمال تک پہنچ جائے. عرض تسعین کے اندر یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ شمال کے سے سورج نکل رہا ہوتا ہے. انتہائی حیرت کی بات ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی مشرق سے سورج طلوع ہو رہا ہے مشرق میں غروب ہو رہا ہے، تو یہ جب انتہا میل اعظم پر سورج ہوگا تو ان جو شمالی علاقوں میں ہیں ان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو جائے گی. خیر، تو اب جتنی بھی ہو تو ہوگی دونوں طرف برابر ہی. کہ بھائی مثال کے طور پر شمالی دنیا میں سورج 80 درجے آگے جا رہا ہے تو جنوبی دنیا میں بھی 80 درجے آگے جائے گا، کیونکہ ارجے مطلب تو ایک ہی ہے. جب 80 جائے گا تو دونوں کا درمیان وہی خط سیما پر جو عین مغرب ہے عین مشرق ہے وہی بن جائیں گے. تو مراد یہ ہوتا ہے بین المغرب سے عین مغرب مراد ہوتا ہے. تو فرمانے کیا رہے کہ مسجد ثلث شمالی بین المغربین، بین المغربین تو عین مغرب ہو گیا، اور اس سے شمال کی طرف ثلث پھرنا ہے. مطلب کیا ہوا کہ شمال کے ٹوٹل کتنے درجات ہیں 90 درجے، تو ایک تہائی کتنا بنے گا 30 درجے بنے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا، مغرب سے شمال کی طرف 30 درجے میں قبلہ ان کا رخ بنا ہوا ہے. اگر آپ اس کو ڈگریز میں کرنا چاہیں تو وہ 300 بن جائیں گے. اور تخمیناً آخر صدی 12
یعنی 12 نماز ہم فارسی کے اندر ہے 12 کو بولتے ہیں، یعنی 12ویں صدی کے آخر تک اسی رخ نماز ادا ہوتی رہی۔ بعد ازاں فرش مسجد و سین مسجد کو بوجہ شکستہ ہو جانے کے مرمت ہوئی، کیونکہ رخ روزہ شریف یہاں پہ درگاہ بھی ہے نا، تو فرما رہے ہیں کہ چونکہ رخ روزہ شریف کا جو تعمیر کردہ سنہ آل دہلی تعمیر شدہ 994 ہجری ہے، ایسا تھا جس کا جہت قبلہ وسط مغربین ہوتا تھا، درمیان مغربین سے ادا درج کر دی۔ فرش جدید میں نشان صفوف میں موافق رخ روزہ قائم ہو کر اب تک نماز اسی رخ ادا ہوئی۔ اس کارروائی سے اندر مسجد کے بجائے دو صفوف کامل کے ایک صف کامل کی گنجائش رہی، اور وقت ضرورت اگر مسجد صف دویم قائم کی گئی تو کامل نہ ہو سکی، ناقص رہی۔ اب پھر فرش مذکورہ خراب ہو کر مرمت ہو رہا ہے، بصورت ضرورت نشانات صفوف جدید قائم کیے جائیں گے، کیونکہ اکثر مساجد بلاد و امصار ہند قطب رخ ہیں جن کا جہت قبلہ ثلث جنوبی مغرب میں ہے۔ نیز عبارات کتب فقہ سے اس کی تائید حسب ذیل ہوتی ہے، یعنی سائل بھی ایک علمی شخصیت ہے، سوال سے اندازہ آپ کو بھی ہو رہا ہوگا۔ تجریس ملتقط میں ہے کہ ہمارے علاقے کا قبلہ موسم سرما کے مغرب اور موسم گرما کے درمیان ہے، کہ مغرب کے درمیان جنوبی ہے۔ مغرب میں اس کا کیا معنی ہوگا؟ ثلث جنوبی مغرب میں ہے کیا؟ وہی ثلث 30 درجہ بن جائے گا، اور یہ مغرب کے اندر مختلف کتابوں کے اندر اعلیٰ حضرت آگے جواب ارشاد فرمائیں گے کہ مختلف کتابوں میں نا قبلہ لکھا ہوا ہے، بعض میں لکھا ہوا ہے ثلث شمالی، بعض میں لکھا ہوا ہے ثلث جنوبی، تو اس طرح سے مختلف ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جن عالم کی وہ کتاب ہے انہوں نے اپنے شہر کا بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پورے ہند کے لیے اور پوری دنیا کے لیے وہی قبلہ ہو، تو اس کے اوپر کلام فرمائیے۔ اگر کسی نے ایسی جہت نماز ادا کی جو دونوں مغرب سے خارج ہو تو نماز فاسد ہوگی۔ امام ابو منصور نے فرمایا، موسم سرما کے سب سے چھوٹے دنوں اور موسم گرما کے سب سے بڑے دنوں کو دیکھا غور کیا جائے تو اس طرح دونوں کے مغرب کی پہچان ہو جائے گی۔ اب جو مغربین آ رہے ہیں تو اس کی آزاد ہو رہی ہے، مغربین کو کیسے پہچانیں گے؟ پھر اپنے دائیں طرف سے 2/3 اور بائیں طرف سے 1/3 چھوڑ کر نماز ادا کرے۔ امام السید ناصر الدین نے فرمایا، پہلا قول جواز اور دوسرا استحباب کے لیے ہے۔ پہلا قول جواز یعنی کہ مطلب کہ اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے، پہلا قول جواز کا ہے کہ 45 درجے کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور دوسرا استحباب کے لیے ہے، یعنی کہ عین کعبہ کی طرف نماز پڑھنا آفاقیوں کے لیے بھی یہ مستحب ہے۔ اسی طرح جامع المزمرات میں ہے۔ عبارت بالا کے متعلق تو یہ بات دریافت طلب ہے کہ سیغہ مضارع ینظر فیتعرف یترک یصلی معروف ہے یا مجہول؟ دیکھیں اعلیٰ سے بھی نام کے سوال ہو رہے ہیں۔ اور فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ کون ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مفعول یہ نائب الفاعل کا نام ہے نحو کی کتابوں میں۔ اور لفظ عن یمینہ وعن یسارہ کی ضمائر کا مرجع مصلی ہے یا قبلہ، لہذا عبارت عربیہ پر اعراب قائم فرمائے جائے، اور فاعل وغیرہ و مرجع ضمائر کی تشریح اور ہدایت امور ذیل کی ہدایت مطلوب ہے۔ مسجد موجودہ مذکورہ مخصوصہ کا جہت قبلہ مسجد ہی کے رخ رہنے دینا اور ہر دو صفوف کامل کی بدستور گنجائش قائم رکھنا افضل و اولیٰ ہے کہ نشانات قائم کر کے جہت قبلہ بدل دینا افضل ہے۔ تو کتب رخ جس میں صف واحد کامل نہیں رہتی، کتب رخ یعنی کہ کتب کی طرف صف کا رخ ہو جائے گا تو قبلہ کا ہو جائے گا مغرب میں۔ کتب رخ جس میں صف واحد کامل نہیں رہتی افضل اولیٰ ہے، یا روزے کے مطابق جس سے ایک صف کامل قائم رہ سکتی ہے حد مکان اس مسجد خاص میں، لحاظ تکمیل صفوف کی تسلیم مستحب ہے، یا تبدیلی جہت قبلہ کہ مغربین شمس اور مغربین قمر ایک ہی ہیں۔ جدا گانا یا جدا گانا، جواب استفتاء ھذا کی نہایت عجلت ہے
کہ مرمت قریب الاختتام ہے اور یہ پوشیدہ نہیں کہ بحالت طریق فرض کے نشانات جیسے پائیدار قائم ہو سکے. یہ بات خوشی ممکن ہے اگر بھی فرض کرے نشان لگا دے گے تو پکا رہے گا. لہذا توجہ خاص کا محتاج ہے اور چونکہ یہ استفتاء خاص متعدد علوم و فنون سے تعلق رکھتا ہے, نحو آ گئی اور علم ہندسہ یا حیت آ گیا, تمام چیزیں بدی وجہ باوجود آگہی عدیم الفرصتی اس وجہ سے کیا باوجود یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے پاس فرصت نہیں ہے, بندگان ذات بابرکات سے رجوع کی گئی, اس سے بندے سے کہ جو ذات بابرکات ہے ان سے رجوع کی گئی ہے کہ حسب مراد دوسروں کی دوسری جگہ حصول جواب کی پوری امید نہ تھی, بولے دیگر جگہ سے پورے جواب کی امید نہیں تھی. لہذا ایک تکلیف دہی خاص کی نسبت مترصد معافی ہو کر توجہ خاص سے مستفید ہونے کا بواب سی امیدوار. بولا آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں اور یہ کہ جواب پانے کا امیدوار بھی ہوں. جزاکم اللہ فی الدارین خیرہ. الجواب 1.5 پیج کا تو سوال تھا یہ. فتح رضا میں بعض سوالات ایسے ہیں کہ کچھ شاید اس سے زیادہ کی دیے کہ 7-8 پیج تک سے سوالات چل رہے, تو وہ سائل ہی علماء بھی اعلیٰ سے ایک کئی حصہ غالباً تہائی حصہ وہ ہے کہ جو علماء کے سوالات پر مشتمل ہے, تہائی سے کچھ کم. تو وہ انہوں نے سوال کرنے کے لیے اتنے دلائل دیے کہ باس یہ کہتے ہیں کہ سوال پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے کہ جواب چل رہا ہے, پھر جب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الجواب تو پھر اعلیٰ حضرت ہے پھر وہ اس کی پوری تفصیل اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. الجواب علماء کرام نے جو خاص جی یہ پیچھے آیت سوال میں جواب استفسار حاضر کی نہایت اجلت ہے, یہ اس کا اجلت ہے آپ ہوگا. اجلت ہوتا ہے نا, بلکہ یہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مصدر یا اسم بننے کے اندر زبر زیر کا فرق آتا ہو. آپ اعراب پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی اجلت آ رہا ہے لغت میں, اجلت ہوگا. علماء کرام نے جو خاص تخمین جہت قبلہ کے لیے ارشاد فرمائے وہ خاص اپنے بلاد کے لیے ہے نہ کہ حکم عام. وہ بات آ گئی نا پیچھے میں درج کی تھی. ولہذا وہ تخمین بہت مختلف ہیں جن کا بیان ہمارے رسالہ ہدایت المتعال کی حد الاستقبال ہے, جو انشاءاللہ تعالی آج وقت ملا تو آج, ورنہ ہمارا کل سے شروع ہوگا, اور یہ پورا رسالہ ہمارے نصاب میں شامل ہے. تقریباً 50 سے اوپر صفحات ہیں اس کے. علامہ برجندی نے شرح نقایہ میں اسی عبارت تجلیس الملتقط کی نسبت فرمایا ہے انما یصح فی بعض البقاع, یہ قاعدہ بعض جگہوں میں درست صحیح و درست ہے. خیر آباد یہ وہ شہر ہے کہ جو ان کا ساحل کا شہر تھا, جس کا عرض شمالی 27 درجہ 31 دقیق ہے اور گرینچ سے مشرقی 80 درجہ 48 دقیق ہے. اس کا قبلہ تقریباً ٹھیک نقطۂ مغرب الاعتدال ہے, یعنی وسط مغربین صیف و شتاء. وسط حقیقی سے جنوب کی طرف ایک خفیف مقدار جھکا ہوا کہ پاؤ درجے تک بھی نہیں پہنچتی, نہ وہ محسوس ہونے کے قابل ہے. پاؤ درجہ آپ کو معلوم ہے کہ محسوس نہیں ہو سکتا. یعنی جنوب کے بالکل ہی قریب ہے. نہیں جنوب کے نہیں, یہ اس کے مغرب کے مغرب اس کا قبلہ ہے. جی جی یعنی کہ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عرض اور اس کا عرض موقع یوں گویا کے برابر ہے. ابھی اس کی مثال علیہ رحمہ حل فرمائیں گے, تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب عرض موقع اور عرض ولد مساوی ہو تو اس صورت کے اندر جو قبلہ ہوتا ہے وہ نقطہ اعتدال ہوتا ہے. دیکھیے کچھ کافی ساری کتابت کی غلطیاں ہیں اس کے اندر, تو میں سے گروپ میں حل کر کے بھی بھیجا ہے. تو ٹیسٹ کے اندر یہ دونوں مشقیں آئیں گی, ایک وہ معاملات والی جس کا میں نے عرض کر دیا تھا, اور ایک یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا سمت قبلہ کا قاعدہ. یہ چینج ہے, جب تک جتنے پڑھے ان تمام سے چینج ہے. کچھ چیزیں مکس ایک جیسی بھی اور کچھ تبدیلیاں بھی ہیں. تو یہ دونوں سوالات آئیں گے
تو ان کی اچھی طرح سے تیاری کیجیے گا اور اس کو آسان انداز سے لکھ کر بھیج دیجیے، ابھی وہ بھی دکھاؤں گا. پہلے ہی عبارت حل کرتے ہیں یا دیکھ لیں گے، ساتھ ساتھ چلا لیں گے. یہ اس لیے ہے کہ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ اس کی بزرگی میں اضافہ فرمائے کا عرض مثلاً 21 درجے 25 دقیقے ہے. مطلب یہ جدید تحقیق کے قریب ہے، جیسا کہ ہماری جو جدید تحقیق ہے وہ 21 درجہ 25 دقیقہ 21 ثانیہ ہے، جس پر ہم لیول 3 کے اندر اس کو پڑھ چکے. اور اس کا طول 40 درجے 10 دقیقے ہے میل. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کچھ زیادہ فرق ہے، یعنی کہ 20 دقیقے کا تقریباً فرق ہے. ہماری جو جدید تحقیق ہے وہ 39 درجے اور 49 دقیقے ہے. اتنی تھی نا؟ فرق وجہ کیا ہے اس فرق آنے کی؟ مطلب یہ جو ابھی آپ نے بیان کیا اس میں زیادہ فرق ہے نا؟ فرق آنے کی وجہ اس وقت اتنی زیادہ مطلب آلات کا نہ ہونا کہ جن کے ذریعے قبلہ نکالا جائے اور مطلب اس طرح سے کیا جاتا تھا نا. اب تو یہ ہو گیا ہے کہ آپ گوگل ارتھ کے ذریعے نا اپنے قدم کے نیچے کا بھی آپ عرض بلد طول بلد معلوم کر سکتے، جبکہ پہلے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. جیسے کہ آگے ایک مثال آئے گی جس کے اندر اعلیٰ حضرت فرمائیں گے کہ آپ نے اپنے شہر کا طول، مطلب ساحل نے قبلے کا سوال کیا ہے تو اس میں ساحل نے عرض بلد تو لکھا تھا یا تو طول بلد لکھا تھا، عرض بلد نہیں لکھا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے یہ چیز بیان لیجیے اور اٹلس کے اندر بھی مجھے مل نہیں رہی، تو اس وجہ سے قبلہ بتانا اعلیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا. پھر اعلیٰ نے دیگر طریقے سے اس کی وضاحت فرمائی. تو اس طرح سے پرانی تحقیقات ہوتی تھی. اب یہ جدید تحقیقات ہو گئی تو بالکل ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ کا ہم نکال رہے ہیں. پہلے کیسے نہیں ہوتا کرتی تھی. اسی وجہ سے اعلیٰ علیہ رحمٰن نے ایک شرط بھی لگائی نا کہ جہاں پہ فرمایا نا کہ یہ ایسے قبلے ہے کہ اگر صحیح عرض و طول لیے جائے تو اگر بیچ میں سے سارے حجابات ہٹا دیے جائے تو کعبہ معظمہ کو اپنے روبرو پائے. تو یہ اسی طرح اشارہ ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت کو بھی اس کا اندازہ ہو گئی کہ ابھی مکمل تحقیق نہیں ہے. جبھی کشف اللہ کے اندر ایک جگہ فرمایا تھا کہ عرض حرم سے مقصود وہی عرض ہے کہ جو تحقیق اس طرح سے عبارت تھی کہ جو جدید تحقیق ہو. 21 درجے 25 دقیقے مقصودی اس طرح سے عرض حرم مقصود اس طرح سے عبارت آئی تھی. تو یہ تمام چیزیں اسی کی طرف اشارہ کر رہی. تو دونوں طولے کے درمیان یعنی دونوں طولے کے درمیان سے مراد فصل طول ما بین طولین، اس سے مراد فصل طول وہ بنے گا 40 درجہ اور 38 دقیقہ. یہ جیم پورا نہیں بنا ہوا، اس جیم کو پورا کر لیجئے. اگر ذل ارض مکہ کیسے نکلے گا؟ لانگ ٹینجنٹ دیکھیے فصل طول نکالا، پہلے ہم اسی سے دیکھ لیتے ہیں پھر وہاں سے پڑھ لیں گے. ایسا کرتے ہیں. فصل طول 80 درجے 48 دقیقے مائنس وہ دے. اب دیکھیے میں نے اس کا جدید طریقے استعمال کیا ہے نا، تو اب اگر کوئی مائنس میں آتا ہے تو اس میں مائنس لگا دوں گا. اب ذل عرض مکہ نکالنا ہے، لانگ 10 21 درجے 25 دقیقے بریکٹ بند یہ آ گئی. پھر جیب تمام فصل طول، جیب تمام کس کو بولتے ہیں؟ کوس کو بولتے ہیں. لانگ کوس 40 درجے 38 دقیقے. پھر حاصل تفریق، اس سے اس کو مائنس کر دیا تو آپ، اور اب یہ جواب مائنس میں آئے گا جب آپ حل کریں گے نا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا کہ پلس 10 کرنا، اعلیٰ حضرت نے ڈائریکٹ ویلیوز لکھی ہے. تو اس میں غور و فکر کر کے پھر یہ ساری چیزیں نکالی ہے. تو اب آپ جب اس کو حل کریں گے یہاں تک تو جواب مائنس میں آئے گا تو آپ نے اس کو پلس 10 کر لینا. اچھا یہ یاد رکھیے گا یہ حاصل تفریق ہے، سمجھ رہے؟ یہ تفاضل نہیں ہے. تفاضل ہوتا تو آپ اس کو پہلے رکھ دیتے اس کو بعد میں رکھ دیتے. تو یہ تفریق ہے تو ترتیب رکھنا ضروری ہوگی تبھی جواب درست بنے گا. پھر
अर्ज मौका निकल आएगी, अर्ज मौका को निकालने का tan इनवर्स एंटी लॉग ब्रैकेट ओपन, ये फिर हासिल तफरीक आ जाएगा और फिर -10 और फिर इस तरह से ये हल हो जाएगा। फिर महफूज अव्वल है कि जो अर्ज मौका है इसका जेब तमाम लेना है, तो वही लॉग कॉस आ जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगा। फिर तफाजुल अरज़ैन, तो तफाजुल अरज़ैन इसमें मुझे थोड़ा सा मजीद देखना है इंशाल्लाह, मुझे अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाइएगा। जैसे कि हमने पढ़े थे ना ज़ुब्दतुत तौक़ीद के कवायद पढ़े थे, तो उसके अंदर 4 सूरतें आई थी कि कब तफाजुल अरज़ैन लेना है और कब मजमू अरज़ैन लेना है। तो मैंने इसको अभी चेक करना बाकी है। वैसे अंदाजा यही है कि यहाँ पर भी वही सब तमाम 4 सूरतें सेम पहले कायदे वाली लगेंगी, लेकिन फिर भी मैं एक दफा चेक करके फिर अर्ज करूंगा, याद दिला दीजिएगा अगर भूल जाऊं तो। फिर ये हो गया, फिर महफूज सानी निकलेगा, तफाजुल अरज़ैन की जेब निकालनी है तो ये निकल आएगी। उसके बाद जिल फसले तूल निकालना है, फसले तूल का जिल, तो ये tan से अभी निकल आएगा। उसके बाद क्या करना है, अब ये सारे नाम तो मैंने ही दिए थे, अब इसका मुझे नाम समझ नहीं आया कि इसको इस हल को क्या नाम दिया जाए। फसले तूल जी ये आपने एक लिखा हुआ है, तो ये 40 दर्जे 38 उसके ऊपर गए 18 है कहाँ वो पर? जिले फसले टूल में जो वैल्यू लिखी हुई है टेंजेंट के बाद। अच्छा वो निशानी, वो गलती से मेरे से ना साने की निशानी लग गई थी तो मैंने एक को काट दिया, बस 38 ही है वो नतीजे की निशानी है। फिर आपने क्या करना है कि जिले फसली तूल प्लस महफूज अव्वल माइनस महफूज सानी, देखिए ये महफूज अव्वल आगे से ऊपर है और फिर ये महफूज सानी से माइनस कर लेना है तो आपके पास जवाब आ जाएगा ये। इसके बाद आपको निकालना है कदर इन्हिराफ। एक आपको खूबसूरत बात बताता हूँ, यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि आपको कहाँ से कदर इन्हिराफ मिले, यानी कि आपको नुक्ता-ए मगरिब से, नुक्ता एतदाल से शिमाल और जुनूब की तरफ जाना चाह रहे हैं या नुक्ता जुनूब या शिमाल से मगरिब की तरफ जाना चाहिए। वही इंसिराफ और इन्हिराफ जो हमने पढ़ा था वही बात है। तो अगर आप चाह रहे हैं, जैसा आला तआला रहमान ने फरमाया है कि आप चाह रहे हैं कि आपको शिमाल या जुनूब से, शिमाल या जुनूब होना तो आपको कैसे मुतय्यन हो जाएगा, वही अर्ज बलद से होगा कि जब यहाँ पर देखें कि अर्ज बलद बड़ा है और अर्ज मौका छोटी है, तो उस सूरत के अंदर क्या होता है कि इन्हिराफ जो होता है वो जुनूबी होता है। अब ये मुतय्यन हो गया कि नुक्ता जुनूब से। अच्छा नुक्ता जुनूब से कहाँ जाना है, मशरिक की तरफ जाना है, मगरिब की तरफ जाना है, तो अब वो किससे मुतय्यन होगा, वो फसले तूल से मुतय्यन। बात है सारी की सारी वही है, फसले तूल के जरिए, फसले तूल शर्की है तो नुक्ता इत्तिदाल मगरिब होगा, फसले तूल गरबी है तो नुक्ता इत्तिदाल मशरिक होगा। यहाँ पर मगरिब होना भी मुतय्यन हो गया, यानी कि अब ये पता चल गया कि किबला जुनूब से मगरिब के दरमियान है, बकिया 3 जिहतें निकल गई। अब मगरिब से जुनूब की तरफ जाना चाह रहे हैं या जुनूब से मगरिब की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो अब पहला ये यहाँ पर है जुनूब से जाना चाह रहे हैं। तो अब जुनूब से जाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वैल्यू लिखने के बाद -10 लगाएंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि मगरिब से जुनूब की तरफ जाऊं तो आप 10 को पहले लगा दे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। दोनों तरीके आप कर सकते हैं। तो आला तआला रहमान ने जुनूब से लिया था, फिर उसको मगरिब में तब्दील किया था, तो मैंने उसके अंदाज से आपको हल करके पेश किया है कि इस तरह से करेंगे। तो देखें अब जुनूब से मगरिब की तरफ 89 दर्जे 45 दकीके जाएंगे, तो वही आला ने फरमाया था ना कि पाव दकीका तकरीबन इन्हिराफ से जुनूब की तरफ, तो वो बन जाएगा। अब आपको तब्दील करने का एक और तरीका भी मैंने यहाँ पर तब्दील कर दिया कि अब आप ये इन्हिराफ को आप इंसिराफ बनाना चाह रहे हैं कि जो मगरिब और मशरिक होता है नुक्ता इत्तिदाल से जब हम घूमते हैं तो वो इंसिराफ कहलाता है। तो अब आप इन्हिराफ को इंसिराफ में तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप उसको 90 से माइनस कर दें तो आपके पास ये निकल करके आ गया। इन्हिराफ का कभी कभी तो इनको इस्तिलाहन इस्तेमाल करते हैं और उमूमन ये है कि कदर इन्हिराफ अपने आम माना में इस्तेमाल होता है, इन्हिराफ खुद को भी और इंसिराफ को भी शामिल होता है। जब भी मैंने इसकी वजाहत करने के लिए मिनल जुनूब और मिनल मगरिब का इजाफा
کر دیا ہے تو یہ ہمارے پاس قبلہ نکل کر آ گیا قدر انحراف من المغربی 0 درجے 14 دقیقے 31.03. لہذا خیر آباد کا قبلہ نقطہ مغرب سے جانب جنوب 0 درجے 14 دقیقے 31.03 ثانیے ہے کیونکہ عرض بلد عرض موقع سے بڑا ہے. یہ جنوبی ہونے کی علت ہے. ٹھیک ہے جی, قاعدہ تو ہم نے حل کر لیا. اعلیٰ پہلے جی یہ نقطہ اعتدال کیسے متعین کریں گے؟ یعنی مچھلی کے مغرب ہونا. نہیں, جیسے کہ میرے کو اپنے گھر کا نکالنا ہے تو میں جس ہوں تو میں اپنے یہاں سے جیسے دیکھنا کہاں سے شروع کروں گا کہ یوں قبلہ ہو سکتا ہے یا اس طرف ہو سکتا ہے اس طرف ہو سکتا ہے, یا مجھے جیسے کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں کہ قبلہ ہے کس طرف, چاروں طرف مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ فصل طول نکالیں اپنا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مغرب ہے مشرق ہے. پھر آپ عرض موقع نکال لیں تو اس کے عرض بلد سے اس کو چیک کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شمالی ہے جنوبی ہے. پھر قدر انحراف کی کوس نکال لیں, قدر انحراف نکال لیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کتنا گھومنا. اس اللہ سے کتنا معلوم ہوگا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. مزید کوئی سوال ہے مشق کے متعلق؟ اب ہو سکے تو اپنے موبائل کے اندر مشق کھول کے رکھے تاکہ دونوں کا تقابل ہوتا رہے اور آپ کو یہ معلوم ہوتا رہے کہ کہاں پر کیا تبدیلی وغیرہ کرنی ہے. ورنہ بعد میں ریکارڈنگ کے ذریعے مشق کر لیجیے گا جیسا آپ چاہیں. اگر اب یہاں سے فارمولا شروع ہو گیا, اگر ذل عرض مکہ 9.503 ہے وہی نکلے گا تو اس کو مائنس کرنا ہے 9 جم کیوں کہتے ہیں جیب تمام کا شارٹ فارم ہے. جیب سے جیم لے لیا, تمام سے میم لے لیا تو 9 جم جو دونوں طولوں کے درمیان ہے یعنی کہ فصل طول کا کیا لینا ہے 9 جم کیا نکل آیا 9.8801802. اب اس کو کیا کرنا تھا, اس کو مائنس کرنا تھا جس کو ہم نے حاصل تفریق کا نام دیا ہے 9.713362. ٹھیک ہے جی, جس کا کوس جدول میں اب یہ دیکھیے ترجمے کے اندر ہی لفظ مٹا ہوا, آپ اس کے عربی عبارت دیکھیں کوسہو فی جدول ذلی, یہاں پر ذل کا لفظ ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے بات ایک بالکل الٹ ہو گئی کہ بھائی کوس جدول تو مختلف ہے نا, ذل کی ہے جیب کی ہے اور اسی طریقے سے جیب تمام ہو گئی, دیگر ساری کی ساری چیزیں ہو گئی. تو اب یہاں پر دیکھیں اس طرح سے جدول ذل کوسہو فی جدول ذل نکالنا ہے. جدول ذل کا فارمولا وہاں پر آپ کو لکھا ہوا ہے عرض موقع, اس سے نکل آئے گی 10 انورس اینٹی لوگ والا پورا فارمولا. تو یہ نکلا. اب یہ جو لکھا ہوا ہے یہ سارا غلط لکھا ہوا ہے, یعنی کہ یہ لت نہیں ہے یہ یت ہے, اور یہ جو ہے کتنی ہے یہاں پر مقدار لکھی ہوئی ہے 27 درجہ, تو یہ قرض ہے, قرض دت نہ 27 درجہ 19 دقیقہ اور 55 ثانیہ. دیکھیے یہی ہمارا نکلا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا 9 جم یعنی جیب تمام 9.9485896 یہ محفوظ اول ہے. وہ بھی جو آپ نے بیان کیا تھا جو غلطی بیان کی تھی, کیا ماں جو آپ نے ابھی غلطی بیان کی تھی وہ بیان کیجیے گا. یہ جو لکھا ہوا ہے نا درجات یہ ہے قرض یعنی 27 درجہ 19 دقیقہ اور 55 ثانیہ. اس کا لانگ جم آپ کو معلوم ہے جیبی تمام کو بولتے ہیں 9.9485896 یہ محفوظ اول ہے. پھر اس
کوئی کچھ کہہ رہے تھے شاید اسی لگا. تو اس کی ابھی اس کو بھی عربی عبارت سے دیکھیں یہاں پر ترجمے کے اندر. اس کی دیکھیں کتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے. جب میں پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا مطلب ویسے اب اس جہت سے دیکھیں تو جنہوں نے فتح رضیہ کو جمع کیا نا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اور یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کتابوں کو دیکھنا چاہیں نا جو پرانی کتابوں پہ کام ہوتا ہے تو بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک تو نارمل کتاب ہوتی ہے ان میں تو پہلی دفعہ کے اندر ہی اچھا کام ہو جاتا ہے. جبکہ بقیہ جو یہ ہوتا ہے کام کتابوں کا یہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ جو کرتے ہیں نا ان کا حق ہی صرف اتنا ہوتا ہے کہ کم از کم اس کو کتابی شکل میں لے آئے. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں تحقیقات امام علم فل. اس کا جو پہلا نسخہ ہے اس قدر قدیم اور اس قدر ایک پیچیدہ مطلب اس کا نسخہ تھا. لیکن اس دور میں کہا کہ بھائی جنہوں نے یہ بھی کام کیا تو ان کا احسان تھا کہ وہ اس چیز کو کوئی وجود تو بخشا. پھر اس کے بعد ادارہ تحقیقات امام احمد رضا ادارہ اہل سنت کراچی میں جو ہے مفتی اسلم رضا تحصیلی صاحب انہوں نے تحقیقات امام احمد فن کو پھر اس نسخے کو بنیاد بنا کے اس کو بہتر کیا اچھے انداز میں جدید انداز میں کیا. لیکن ابھی بھی اس میں یہ کام باقی ہے کہ اب اس کو کوئی حل کرے. کتاب کی شرح آنی چاہیے. تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے نا. اب ویسے ہم اس جہت سے سوچ رہے ہیں کہ اگر اس کتاب کو فتح رضیہ شریف کو ترتیب دینے والے اگر ماہر توقیف بھی ہوتے یا ان کی مجلس کے اندر کوئی ماہر توقیف شامل ہوتا تو آپ کے سامنے کئی چیز نہ رہتی. لیکن جب ہم اس جہت سے سوچے کہ ان علماء نے کم از کم اتنا کام بھی تو کر دیا سارے کام ہی وہ کر دیتے تو ہمارے لیے کیا بچتا. تو یہ ہمارے حصے کے اندر آیا کہ ہم جو عبارتوں کے اندر کمیاں رہ گئی ہیں تو ان کو درست کریں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے. تو ثم فضل ارض البلدی علی هذه القوس ما قہ. پھر فضل کا معنی ایک تو ہوتا ہے زیادتی کرنا اور ایک فضل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بقیہ بچ جاتا ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ فضل ہے یہ اس سے بقیہ بچ گیا ہے نا. جو کوئی چیز مائنس کرنے کے بعد نا فضل کا اطلاق اس پہ بھی ہوتا ہے. تو اب یہ یہاں پہ یہ مراد ہے کہ ارض بلد کا اس قوس کے اوپر فضل جسے تفاضل بھی کہتے ہیں تو یہ تفاضل والا فضل مراد ہے. اور ترجمے کے اندر اس کو زائد کر دیا گیا. اگر ہم اس کو زائد کرنے کا معنی لیتے ہیں تو اگلا کچھ بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی عبارت سے میچ نہیں ہوگا. تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ کتاب پر خاص طور پر نوٹ کر لیں ورنہ یہ کبھی بھی اس طرح سے یہ عبارت بیٹھے گی نہیں. تو یہ فضل سے مراد اضافہ یعنی کہ جب کوئی چیز ایک دوسرے سے کوئی کام کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے نا اس کو بولتے ہیں یار یہ اس چیز کا فضل ہے. یا اس کی اس طرح سے مثالیں بھی آتی ہیں کہ جو آٹا وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں سے جو بچ جاتا ہے غالباً کسی شعر میں استعمال بھی ہوا تھا کوئی پڑھا تھا تو اس کو جو بھوسا وغیرہ بچ جاتا ہے تو اس کو فضل سے اطلاق کرتے ہیں. اس طرح سے اس کی کافی مثال آتی ہے عربی زبان میں عربی ادب میں. تو یہ وہ مراد ہے. تو اس کا تفاضل جیسے تفاضل بھی فضل سے نکلا ہے تو یہ اسی طرح سے تو یہ مراد ہے. اب اعلیٰ حاضل قوس تو اعلیٰ حاضل قوس ماں کا یہ دونوں ایک دوسرے کے یعنی کہ یہ مبدل من ہے اور یہ بدل ہے. تو یہ ماں کا بھی نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ کیونکہ اعلیٰ حاضل قوس کا جو مشار الیہ ہے نا وہ ہے ارض موقع. یہ تو یہ یہاں پر یہ بن رہی ہے مطلب اگر اس اعتبار سے بھی دیکھیں اور یہاں پہ ماں کا لکھا ہوا ہے تو یہ بھی کسی اعتبار سے نہیں بنتا. یہ جو بنے گا بلکہ لیکن یہ ماں کا اس کا مبدل میں نہیں بنے گا بلکہ یہ جواب ہے. یہ فضل کی خبر بنے گی تو اعلیٰ حاضل قوس اس کا مشار الیہ یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کی خبر یہ بنے گی ماں کا. یعنی کہ ترجمہ یہ جائے گا اس قوس پر یعنی ارض موقع کی قوس پر ارض بلد کا جو تفاضل ہے وہ ماں کا ہے. لیکن یہ ماں کا بھی عبارت درست نہیں ہے بلکہ اس کو ہونا چاہیے کیا بنے گا 0 درجے 11 دقیقے غالباً 11 دقیقے اور 4.66 ثانیے. اب سمجھ یہ آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہاں کا نشان لگایا ہوگا اوپر وہ دقیقے کا نشان لینے کے لیے وہ انہوں نے اس کو غالباً نیچے تیلی کر دیا. اور یہ ماں بھی درست نہیں ہے کیونکہ 11 درجے کے تو یا بنے گے نا یا اور کا اوپر ہوگا تو وہ نیچے آ گیا اور اس کے بعد نیچے صرف
ہاں بچ جائے گا، تو یہ عبارت بن جائے گی یا قہ، یعنی 11 دقیقے اور 5 ثانیے، یہ عبارت ہے 5 یا 4 کو راؤنڈ اپ کر کے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی. اب ایک اور نظارہ دیکھیے، لو جمع، لو جم عربی عبارت ہی پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بارے ڈائریکٹ پڑھتے ہیں تو اس کا لفظ زیادہ آئے گا. لو جمعہ بالتدقیق، سادہ سارے بات. اب یہ لو جمعہ نہیں ہے، اسے جواب ہی نہیں آئے گا، یہ لو جیبوا ہے. دیکھیے یہاں پہ میں نے اس کو درست کر کے لکھا ہے، جیب تفاضل ارسل، جیب تمام تفاضل ارسل نہیں لکھا، ورنہ آپ جیب تمام نکالتے رہے کبھی بھی سادہ شہری ہے، یہ جواب ہی نہیں آئے گا. تو یہ لو جیبوا ہے کہ جو جمعہ میں تبدیل ہو گیا. اب پیچھے جمعہ جمعہ ہی آ رہے تھے، تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ہو سکتا ہے کہ لفظ مٹا ہوا ہو، سمجھ نہیں آ رہا ہو، تو پیچھے اتنی دفعہ یہ آیا تھا تو میں یہ سوچا ہوگا کہ پیچھے بھی یہی آ رہا تو ادھر بھی یہ لفظ ہوگا، تو لکھ دیا گیا. خیر کیا کر سکتے ہیں. پھر یہ آ گیا، پھر محفوظ ثانی، تو فلو ذل ما بین طولین. اب ما بین طولین کا ذل لکھا ہوا ہے، یہ تو درست ہے، اس کو پلس کرنا ہے محفوظ اول میں، پھر اس کو مائنس کرنا ہے محفوظ ثانی میں، جو ہم نے یہاں پر کیا ہوا ہے. تو پھر آگے ایک اور مسئلہ ہے، پھر ان کا جواب آ جائے گا 12.37. اچھا کہیں کہیں اشاریے کے اندر آپ کو میری سے فرق ملے گا، تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیلکولیٹر سے کرنے میں اور ہاتھ سے کرنے میں کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، جواب تقریباً برابر ہی ہے. تب قوسو ھذا الذلی فسد، یہ فسد نہیں ہے، یہ فت ہے. فت مہ کو 89 کیا ہے؟ درجے 45 کیا دقیقے. بیان کیا گیا ادھر؟ فاتو 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 فا کے 80 ہوتے ہیں، تو کے 9 ہوتے ہیں، یعنی 79 درجے ماہ 45 دقیقے اور کو یعنی 26 ثانیے. ٹھیک ہے جی. قاف اور طا. هو الانحراف، فا اور تو، فا اور تو فا اور طا کتنے درجے بنے اس کے؟ بس 20 89. بس سین ہٹ جائے گا، سین نہیں ہوگا بس. هو الانحراف الى نقطة المغرب من نقطة الجنوب، وہی بات آ گئی جو میں نے کہا نقطہ جنوب سے نقطہ مغرب کی طرف. لأن أرض البلد الشمالي أكثر من القوس المذكورة، قوس مذکورہ سے مراد وہی ارض موقع. فالانحراف من المغرب الاعتدال الى الجنوب مد لج، یعنی اب یہ بھی مد نہیں ہے بلکہ 14 دقیقہ ہے نا، یہ ید ہے، ید اور لج، یعنی 14 دقیقے اور 31 ثانیے. ہمارے پاس 31 ثانیے تو ایک دو ثانیے کا وہ اشاری کے ایسے فرق پڑا ہے، وہ مقصود اور یہی مقصود ہے. چلے یہاں تک ہی رکھتے ہیں اس کو، انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یہاں سے آگے کچھ سوال ہو تو کر لیجیے، اس کو دیکھ لیجیے گا نا، جو جو چیزیں ایڈ کی ہے نا تو اس کو محفوظ کر لیجیے گا، ورنہ ایک سوال تھا اس متعلق کہ کچھ میں انہوں نے علم ابجد کا استعمال کیا اور کچھ میں انہوں نے جیسے کہ ذل ما بین طولین اس کو نمبر میں دیا ہے 9 اشاریہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ مکمل نمبر میں دیتے یا مکمل علم ابجد کو دے دیتے؟ بھائی اب تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ہے نا، تو اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت یہ تو عادات کا ہے، اعلیٰ حضرت تو اردو فرماتے فرماتے عربی کے چلے جاتے ہیں، عربی سے فارسی پہ آتے ہیں، فارسی سے دوبارہ اردو پہ آتے ہیں، پھر کبھی فارسی پہ چلے جاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، ہم کوئی اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے.
باقی یہ ہے کہ یہ جو اشاریہ ہے اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی اشاریہ کو، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی بھی اشاریہ کو میں نے کوئی عبارت مطلب میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہی کہ اشاریہ کبھی بھی ابجد میں بیان کیے گئے. اشاریہ تقریباً اعداد ہی میں بیان کیے جاتے ہیں. میرے تک جیسے آپ استقرا کہتے ہیں نا کہ اقرا زن کا فائدہ دیتا ہے، قطعیت کا فائدہ نہیں دیتا، منطق میں آپ نے پڑھا ہوگا. تو یہ کہ میں نے کوئی اس طرح کے ذہن میں نہیں آ رہی کہ جو میں نے دیکھی ہے. باقی یہ کہ جو دیگر ہے تو ان کو کبھی اس میں بیان کر دیا جاتا ہے، کبھی اس میں آداب میں بیان کر دیا جاتا ہے، تو وہ دونوں طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. علم خاص ابجد کا تو مقصد یہ مطلب یہ تھا بھی کہ اس میں لکھنے میں نمبر وغیرہ مٹ جائیں گے، تو اس میں نمبر مٹنے کا خوف نہ تھا. دیکھیں حکمت اور علت میں فرق ہے. آپ اس میں آئے گا یہ سامنے جب پڑھیں گے آپ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حکمت اور ایک ہوتا ہے علت. علت کے اوپر کسی بھی کوئی بھی فعل اس کے وجوب کا سبب ہوتی ہے نا. چار چیزیں ہوتی ہیں، ایک علت ہوتی ہے، ایک شرط ہوتی ہے. اب آپ کو سوچنے میں تو ایسا لگے گا کہ بھائی علت بھی وہی ہو رہی ہے، شرط بھی وہی ہو رہی ہے. حالانکہ سب میں باری باری فرق ہے جس سے بہت بڑے بڑے فرق پیدا ہو جاتے ہیں. علت کے اوپر کسی بھی چیز کا وجوب موقوف ہوتا ہے کہ وہ چیز پائی جائے گی تو وجوب پایا جائے گا، اور شرط ہوتی ہے کہ اس کا وجود موقوف ہوتا ہے کہ وہ چیز پائی جائے گی تو وہ پائی جائے گی. پھر ان سب چیزوں کی مثالیں بن جائیں گی ساری، وہ تو بہت تفصیل ہو جائے گی. تو اب ایک علت ہے اور ایک ہے حکمت. تو علت کا تو ہر اس کے افراد میں یعنی کہ معلوم کے ہر افراد میں پایا جانا ضروری ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ نماز ہے، نماز کے لیے بلکہ اس سبب بن جائے گا. علت کی مثال کیا تھی؟ علت کی مثال ابھی میرے ذہن میں آ نہیں رہی کہ آپ پتہ ہے نا کہ اصول شاشی میں ہوگی ابھی پڑھی ہوگی، کوئی ذہن میں آ رہی ہے؟ یاد آئی تھی کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جب تبدیل میں ربا جاری ہوگا تو تفصیل میں جاری ہوگا. سمجھ نہیں سکا آپ کی بات. آسان جیسے سی آپ کا مثال یہ کہ کہنا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اس میں علت ہے کثرت طواف اور حکم صحیح صحیح کے صحیح جواب، ماشاء اللہ. بلی کا جو جھوٹا ہے اس کے حرام نہ ہونے کی علت صرف مکروہ ہونے کی حرام نہ ہونے کی علت اس کے اندر طواف کا پایا جانا ہے، تب یہ علت ہے. تب جس جس جگہ پر علت طواف پائی جائے گی لازمی طور پر وہاں پر حکم کی تخفیف پائی جائے گی. لیکن حکمت ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام افراد میں پائی جائے، بلکہ بعض جگہوں پائی جائے گی. اور اس کا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر فرد کے لیے پائی جائے اور ہر فرد اس کو سمجھ بھی سکے. مثال کے طور پر کہ حق شفا جو ہوتا ہے قدوری میں پڑا ہوا کہ جو ہمارا گھر ہے تو اس کے برابر والے کا ہمیں حق شفا حاصل ہوتا ہے اگر وہ گھر کو بیچنا چاہ رہا ہے. تو اگر وہ کسی اور کو بھی بیچ دیتا ہے تب بھی ہمیں حق شفا حاصل ہے کہ ہم اس کے اوپر آبجیکشن کر سکتے ہیں اگر اس نے ہمیں بتایا نہیں ہے تو ہم وہ خرید سکتے ہیں. اس کے پورے شرعی مسائل ہیں. تب اس کی حکمت کیا؟ علت نہیں ہے، حکمت ہے کہ کسی بھی شخص کو پڑوسی کے ضرر سے بچانا. کہ اب وہ کسی اور کو دے گا تو اس صورت کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو ضرر مل جائے گا یا کیڑا بڑا آ گیا. تو اس کی وجہ سے یہ کہ بھائی اس سے پہلے ہی معلوم کر لیا جائے کہ آپ کو خریدنا ہے تو آپ خرید لو تاکہ آپ کو مسائل نہیں. لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ ہر آنے والا پڑوسی مدیر ہی ہو، بلکہ سب یہ سکتے ہیں کہ ولی اللہ آ جائے، ان کی برکات برکات ملے. تو یہ اب اس کی حکمت ہے. تو اسی طرح بہت سارے شرعی مسائل ہوتے ہیں جن میں حکمت ہوتی ہے. تو ہمارے ذہن میں اس وقت یہ سوال آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جس جگہ پہ تو پائی نہیں جائے گی. تو یہ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ حکمت اور علت کا فرق اس وقت ہم اس کو توجہ میں نہیں رکھتے. تو اگر ہم یہ اس کا فرق کر لیں کہ کیا چیز علت ہے اور کیا چیز حکمت ہے تو شرعی مسائل کے اندر ہمیں کافی آسانی ہو سکتی ہے. مزید کوئی سوال؟ تو یہاں یہ حکمت بنے گی. جی یہ حکمت بن جائے گی.
چلیے کلاس کا اختتام کرتے ہیں، یعنی پر کوئی سوال نہیں ہے. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.